السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ جی، رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، اس کے اوپر ویڈیو۔ آج تک سنا ہے کہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی بچپن سے آج تک میں سنتا آیا ہوں، لیکن ایک سوال ہے، اللہ نے تو شیطان کو ایک وقت معلوم تک مہلت دی تھی کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان نے قیامت تک کا وقت مانگا تھا کہ اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا جا تجھے ایک وقت معلوم تک، ایک مقرر وقت تک جو ہے نا وہ مہلت ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ سورہ بقرہ میں 86 87 88 یہاں پہ آیتیں ہیں، اس میں یہ حوالہ موجود ہے قرآن پاک میں۔ اب بات سمجھنی، رول طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ اگر مہلت دے کر اللہ شیطان کو صرف اس لیے قید کرے کہ لوگ نیکیاں کر سکیں تاکہ کامیاب ہو جائیں اور شیطان ہار جائے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ اصول کے خلاف نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ اس کی مثال یہاں پہ بندی ہے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو بچے آپس میں میدان میں لڑیں، ٹھیک ہے، اور دونوں بچوں کے ماں باپ بھی ہوں پاس میں، اور ان میں سے ایک جو باپ کرے کہ اپنے بچے کو تو چھوڑ دے اور دوسرے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور اپنے بچے کو کہے کہ خوب اس کو مارو، اس کو پیٹو اس کو، اور اس کا بچہ اس کو مارے پیٹے اور آخر میں جیت جائے، تو وہ بندہ کہ بچہ کہہ سکتا ہے نا، یا دوسرے اس کا باپ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے بچے کے تو نے ہاتھ باندھ دیے، تو وہ کیسے لڑ سکتا تھا؟ تو اس کو ویسے آپ چیٹنگ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ پاک کیا یہ اصول کے خلاف نہیں ہو رہی بات کہ اللہ پاک نے تو اس کو مہلت دے دی ہے اور پھر کہتا کہ میں باندھ دیا اس کو؟ اگر باندھ کر ہی نیکیاں کرنی ہے تو انسانوں کا اس میں کیا کمال ہے؟ مطلب انسان کا پھر اپنا فعل تو کوئی نہ ہوا کہ اگر اللہ پاک نہ باندھتا شیطان کو تو پھر تو وہ انہوں نے برائیوں پہ رہنا تھا۔ بات تو مزے کی تب تھی شیطان کھلا بھی ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہ نیکیاں کرتے، یہ تو مزے کی بات ہے، پھر پتہ ہوتا مقابلہ جو ہے نا وہ صحیح جا رہا ہے۔ اب شیطان کو باندھ دیا گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ایک بات ہے، اگر شیطان باندھ بھی جاتا ہے تو کون سا گناہ ہے جو رمضان میں نہیں ہوتا؟ پہلے سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، میری اس کے اوپر الگ ویڈیو آئے گی۔ رمضان میں پہلے سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی ریشو کم ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ اب دیکھیں رمضان میں روزہ رکھ کے گناہ کرتے ہیں، پہلے سادہ گناہ کرتے تھے، روزہ رکھ کے گناہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جی آپ کو پتہ کتنی مہنگائی ہو جاتی ہے، سارے معاملات، اور کیا ذخیرہ اندوزی منع ہو جاتی ہے، جتنے بھی سٹور ہیں سارے ماشاءاللہ الحاج حاجی سب ان کے ہی ہیں، تو کیا ذخیرہ اندوزی جو اسلام میں ہے ہی غلط تو وہ ہوتی نہیں ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے، روزہ رکھ کے ہوتی ہے، ہر چیز معاملہ پہلے سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے اگر شیطان کو باندھ کر ہی نیکیاں کروانی ہیں تو اس میں شیطان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں اگر میرے ہاتھ پاؤں نہ باندھے ہوتے تو میں نے تو جیت جانا تھا، یہ تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ بے ایمانی ہو گئی ہے یا میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے، کہہ سکتا ہے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر تو یہ سچ ہے کہ واقعی شیطان باندھ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ برائیاں کیوں کرتے ہیں اگر شیطان باندھ دیا جاتا ہے؟ تو جب مہلت دے دی گئی ہے تو پھر باندھنا کیوں؟ یہ تو مہلت کے الٹ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کہانی تھی صرف تو آج تک سنائی کیوں گئی؟ آج تک کیوں سنائی گئی؟ ہم نے مسجدوں سے یہ بات سنی ہے، ہم نے مولویوں سے یہ بات سنی ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے بات سنی، شیطان باندھ دیا جاتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو آج تک یہ کہانی ہمیں سنائی کیوں گئی؟ اس کا کون ذمہ دار تھا اس کا، اگر یہ صرف کہانی تھی تو؟ اور اگر واقعی اللہ نے اس کو باندھ دیتا ہے اللہ پاک تو پھر اس کو مہلت کا پھر کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، یہ میرے سوال ہے، تو مہربانی مجھے ذرا گائیڈ کریں، جس کو بھی پتہ ہو اس کا جواب دیں، پوچھ کے جواب دیں۔ اگر آپ کا جواب نہیں آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ پھر لوگوں میں زیادہ جہالت ہی ہے، پھر کوئی پتہ علم ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس، تو جب علم ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس تو ہم اس کی عزت کیسے کریں؟ صرف ان کے لباس کی وجہ سے کہ یہ بڑا امامہ داڑھی شریف یہ بڑے سجایا ہوا تو یہ بڑا عالم ہے؟ نہیں، ان سوالوں کو حل کریں، جو معاملہ لوگ ہے صحیح وہ چیز بتائیں۔ اگر شیطان باندھ دیا جاتا ہے تو پھر مہلت کا مطلب کیا رہ گیا؟ اور اگر باندھ کے نیکیاں کرنی ہے تو پھر اس میں انسان کا کمال کیا؟ اگر باندھ کے ہی کامیاب ہونا ہے، جنت لینی ہے، تو شیطان تو پھر ہار گیا نا۔ شیطان کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے تو میں نے کیا کرنا تھا، اب معاملہ ہی سارا خراب ہو گیا۔ مطلب ہے کہ جو بات ٹھیک ہے
اس کی وضاحت کرے، تو میری بھی رہنمائی ہوگی اور سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی بھی رہنمائی ہوگی۔ باقی اسی لیے تو فرمایا تھا دین اہل بیت اور قرآن سے لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا قرآن اور اہل بیت کو، تو پھر ایسے ہی معاملات ہونے ہیں۔ وہ بے علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔